السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک دفعہ پھر ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ سردار حشمت اپنی باتوں کا پکا ہے۔ میں نے تم سے شادی بچے کے لیے تو کی ہے، بہتر ہے کہ تم میرے سر پر ناچنے کی کوشش مت کرو، ورنہ مجھے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں دیر نہیں لگے گی، اور آج کی رات اگر میں نے تمہاری زبان سے کسی اور کا نام سنا تو جہاں میرا ارادہ تمہیں صبح بخشنے کا تھا، اگلے دن بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں میری باہوں میں قید رہو گی۔ حشمت نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس معصوم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بڑی سی حویلی میں صرف بچے کے لیے لائی گئی تھی، کیا یہی اس کی اوقات تھی؟ آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ بات تو پہلے ہی طے ہو چکی تھی، تمہارے ماں باپ نے پیسے لیے ہیں اس سے، وہ پر اسراریت سے کہتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے گلے پر بازو ڈال چکا تھا، اور آج کے بعد تم اپنے گھر میں کسی سے بات نہیں کرو گی، اور خاص طور پر اس 2 ٹکے کے منگیتر سے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی میری پیٹھ پیچھے اپنے عاشق سے ملے۔ اپنے لفظوں سے اسے لہولہان کرتے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں نہیں جانتی کہ میرے والدین نے آپ سے میرا نکاح کیوں کروایا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے منگیتر سے نکاح۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ حشمت نے اسے جبڑوں میں سے دبوچے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا نا کہ اب تم اس نام کا ذکر نہیں کرو گی، ورنہ اس کا جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ جلدی سے خوف کے مارے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ پہن کر آؤ، ایک خوبصورت بلیک کلر کی نائٹی اس کی طرف بڑھاتے اس نے سرد لہجے میں کہا، اور خود وہیں بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ وہ جو دوپٹے سے بے نیاز بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے آج تک اس طرح کے کپڑے دیکھے تک نہیں تھے، پہننا تو دور کی بات تھا۔ اس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے۔ اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ سنائی نہیں دیا؟ وہ ایک دم دھاڑا تو اس کی دھاڑ پر کپا گئی۔ یہ میں کیسے پہنوں گی؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ تم چاہتی ہو میں خود یہ کام کروں؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، جو ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ بے شک میں نے تم سے نکاح بچے کے لیے کیا، لیکن ہو تو تم میری بیوی، اور اپنی بیوی میں سے میں اچھے سے اپنا حق وصول کروں گا۔ وہ جو کہتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سگریٹ کو زمین پر پھینکتے اس پر اپنا جوتا مسلنے سامنے کھڑا، ایسا لگا جیسے وہ سگریٹ نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ حشمت سردار کے لیے وہ سگریٹ پھینک چکا تھا۔ سگریٹ سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، اور اس کا منگیتر وہ بھی کچھ پیسے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اب اسے اکیلی ہی کو جنگ لڑنی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جسے اس نے صاف نہیں کیا تھا۔ حشمت سردار چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے اور اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اور نمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اسے بے حد قریب سے دیکھ رہا تھا، مزید اس کے چہرے کے قریب جھکتے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ وہ سردار کے لمس پر سانس روکے کھڑی تھی، اور اس کے ہونٹوں کا نرم لمس کی سگریٹ اور اس کے پرفیوم کی خوشبو مکس ہو کر عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تمہارے بدن کی خوشبو سردار حشمت پر نشہ طاری کر رہی ہے، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نظر آئے کچھ پل کے لیے تو وہ اسے دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا تھا۔ اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں ایک الگ کشش تھی۔ سامنے رنگ کی ہلکی بھوری آنکھیں، لمبے بال، متناسب سراپا، موڑی ہوئی پلکیں، وہ حسن کی ملکہ تھی۔ یہ بات سردار نے دل میں تسلیم کی۔ پہلے جب اس کی ماں نے دوسری شادی کا کہا تو وہ نہیں مانا تھا۔ پہلی بیوی بھی اس کی بے حد خوبصورت اور مغرور تھی، سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے وہ کبھی ماں نہیں بن پائی تھی۔ حشمت نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا تھا تو ماں کی بات ماننی پڑی، جبکہ اس کی پہلی بیوی بہت شور شرابہ کیا، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس نے کچھ شرائط رکھنی چاہی تھی جسے نظر انداز کیا گیا تھا۔ میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ سرگوشی میں کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اب نائٹی کی ضرورت ہے، وضو مانی الفاظ میں کہتے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو اس کی نظروں سے گھبراتی ہوئی اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی، اسے اس انسان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ اس کے کمرے میں لائی گئی تو اس نے جب سردار حشمت کے آنے پر کچھ کہنا چاہا تو غصے سے اسے بابر کروا چکا تھا کہ وہ اس حویلی میں لائی گئی ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ حشمت نے نمل کو بیڈ پر پھینکا جہاں سے اس نے اپنے انگوٹھے سے نمل کے سرخ ہونٹوں کو سہلاتے پوچھا۔ نمل خاموشی سے سامنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی، وہ شخص جو اب اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتا آہستہ آہستہ اس کی گردن تک جا پہنچا تھا۔ یا یہاں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا جسم۔ مزید الفاظ کے بغیر حشمت نے اپنے لمس کی
مزاحمت کرنے کا موقع دیا بغیر ہی نمل کے ہونٹوں پر پرتشدد طریقے سے کچل ڈالا۔ نہ صرف اس کے ہونٹ بلکہ اس کے ہاتھوں نے بڑی مہارت سے نمل کی شرٹ نیچے کھسکا دی تھی۔ سرخ ہونٹوں پر لمس چھوڑنے کے بعد اب اس کی توجہ اس کی پتلی گردن پر پڑی تھی اور اسی وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ اس بچے کو جنم دینے والی ایک معمولی سی لڑکی ہے، کسی خاندان سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اسے اپنا نام دے چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ رات قطرہ قطرہ سرکنے لگی اور وہ معصوم جان حشمت سردار کی گستاخیاں برداشت کرنے لگی۔ زینب نے یہ رات کس طرح گزاری تھی یہ وہ وہی جانتی تھی، اور اس کی جگہ آج اس کے شوہر کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی موجود تھی۔ اس کے حصے کی محبت میں اب وہ شامل تھی۔ سردار، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، کوئی بھی عورت محبت میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، وہ غصے سے سرخ آنکھوں کے ساتھ آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہیں تھی۔ اگلے دن نمل کی جب آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے پر پتہ چلا کہ کمرے میں کوئی موجود نہیں۔ وہ پوری رات اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا، اٹھ کر بیٹھی اور رات کا سوچ کر نہ جانے کیوں اس کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ اس کے پاس واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا، اور اس کا منگیتر اس کی ماں باپ نے جو کچھ کیا وہ بہت اچھی طرح دیکھ چکی تھی، اس لیے جو ہو رہا تھا ابھی اسے بھی تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ حشمت اس کا شوہر تھا، چاہے اس کا نکاح جیسے بھی ہو اور جس طرح کے حالات میں ہو، لیکن اس کا شوہر تھا۔ وہ اپنا حق بھی کھو چکی تھی اور اس وجہ سے لیکن اس کا شوہر تھا، اپنا حق بھی وصول کر چکا تھا، ابھی وہ اسی کے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی، جہاں سے ملازمہ اندر رہی اور اس کے پیچھے ہی زینب نے اندر دندناتے ہوئے آئی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ناشتہ تھا جب زینب نے زمین پر پھینک دیا، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے، اور نمل کو دیکھ کر تو اس کے چہرے پر حقارت سی اتر آئی تھی۔ تم ابھی تک اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چلو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے تمہارا کام یہاں سے پورا ہو گیا ہے، اب تم مجھے اس کمرے میں ارد گرد بھی نہ نظر آؤ، یہ میرا کمرہ ہے، اور خبردار اگر دوبارہ تم نے اس کمرے میں قدم رکھا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ زینب نفرت بھرے لہجے میں کہتے ہوئی ہوئی تو وہ اس کا کیا مطلب، میں کہاں جاؤں؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ ملازمہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میری بلا سے کہیں بھی جاؤ، لیکن میرے کمرے سے دفعہ ہو جاؤ، میں تمہاری شکل دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ غصے سے چیخی تو نمل جلدی سے اٹھ کی تھی، لیکن زینب کا غصہ اسے حشمت کی بلیک کلر کی شرٹ میں دیکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے بالوں سے دبوچا۔ اگر تم نے مجھے اپنی منحوس شکل دوبارہ دکھائی تو قسم سے کھا کر کہتی ہوں تو میں اسی وقت مار ڈالوں گی، سمجھ آئی؟ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ بغیر دوپٹے کے وہ اسے دروازے کی جانب دھکیلتے ہوئے غصے سے بولی تھی، لیکن مجھے چینج تو کر لینے دے، وہ تکلیف کے مارے بولی، کیونکہ اس وقت وہ سادہ سے ٹراؤزر اور اوپر حشمت کی شرٹ میں ملبوس تھی، اس خلیے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ باہر ملازم تھے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ زینب غصے سے آگے بڑھی ہوئی تھی اور دروازے کے پاس لاتے ہی اسے باہر پھینک دیا، جو زمین پر اوندے منہ جا گری۔ ملازمین نے اسے گرتے ہوئے دیکھا اور اس کا حلیہ دیکھ کر نظریں جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ اچھی طرح جانتے تھے اگر انہوں نے دوبارہ دیکھا تو ان کا سردار ان کی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ حشمت کی ماں نے بھی زینب کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کو صرف ایک بات سے مطلب تھا، اور وہ تھا ان کا پوتا یا پوتی۔ ان کو اس لڑکی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ نہ تو وہ خاندانی تھی اور نہ ہی وہ کوئی امیر تھی، ان کی بہو ہی پسند تھی۔ شادی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اسے منایا تھا اور وہ اس حویلی کے پوتا دے سکے، باقی سب تو اسی لیے وہ کمرے میں اپنی جانب بڑھ گئی تھی۔ نمل کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے تھے، اور آخر اس کا قصور کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب میں اس کا کیا لینا دینا تھا۔ پہلے اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور اسے بھیج دیا، اور اب وہ اس کی حویلی میں کسی بے جان اور فضول شے کی طرح پڑی تھی۔ جو بھی تھا اسے دھتکار کر اسے بے عزتی کر کے چلا جاتا، اور اب بھی بنا دوپٹے کے وہ پڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس سے پہلے کہ زینب مزید کچھ کہتی، حشمت کرہت اور آواز پر ایک دم کپا کر رہ گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر پر ہے، اسے تو لگا تھا کہ باہر گیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے شیرنی بنی پھر رہی تھی۔ نمل کو زمین پر پڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ملازمین اسے دیکھا ہوگا، اور فوراً آگے بڑھتے ہوئے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، اور یہ دیکھ کر زینب مزید غصہ بھر گیا تھا۔ کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے وہ اپنی گنوار بیوی کو بھی نہیں، تمہیں کس نے اجازت دی میری بیوی کو میرے ہی کمرے سے باہر نکالنے کی؟ حشمت نے زینب کی جانب دیکھتے ہوئے، جو ایک دم سے گھبرا گئی تھی، کیا جواب دے گی؟ سردار، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ساتھ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مانتی ہوں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور بچے کی خاطر آپ نے اس لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن اب میں اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اسے کسی بھی دوسرے کمرے میں یا اسٹور روم میں بھیج دیں۔ زینب نے اسے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے حشمت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ابھی بھی سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اسی طرح یہ بھی میری بیوی ہے، جو اہمیت تمہیں حویلی میں ملی ہے اور وہ بھی ملے گی۔
اور اسے اس حویلی میں ملے گی، اور خبردار تم نے اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی اور تم لوگوں کو دباؤ ڈالنے کی میں ذرا بھی نہیں برداشت کروں گا۔ یہ سوچ کر بھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ اس طرح کرو؟ اگر تم نے اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تو تم خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ تم لوگوں کے دباؤ میں آ کر ہی میں نے یہ نکاح کیا ہے، اور اب تم ہی اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آج سے تم دوسرے کمرے میں رہو گی اور یہ اس کمرے میں میری بیوی، اس لیے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، ورنہ تم اس ہولیے سے باہر نکالا تھا نا، جن غیر مردوں نے اسے دیکھا، شکر مناؤ میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کے ناطے معاف کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں ابھی اسی وقت ختم کر دیتا۔ وہ کہتے ہی نمک کو پکڑے۔ دماغ میں ابھی بھی حشمت کی باتیں گونج رہی تھی۔ جس بات کا خوف تھا وہی ہوا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس کا شوہر اس لڑکی کے پیار میں گرفتار نہ ہو جائے، اس کی خوبصورتی میں کہیں کھو نہ جائے، اور وہی ہوا۔ اس کا شوہر اسے ڈانٹ کر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے چلا گیا تھا۔ شاید اس سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملاتی کی نہیں چاہیے تھی، اور کبھی بھی اپنے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی ساس کی باتوں میں آ کر یہ سب کیا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم اب سردار حشمت کی بیوی ہو، تم پر میں اپنی چاپ چھوڑ چکا ہوں، اور بہتر یہی ہے کہ تم سردار حشمت کی بیوی بن کر ہی رہو، اور یہ روتی اور گڑ گڑاتی ہوئی لڑکے معصوم بن کر پھرتی رہو، اور میں تمہیں بار بار بچانے کے لیے نہیں ہوں گا۔ پہلی اور آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں، مضبوط بنو، اگلی بار میں تمہیں ہرگز نہیں بچاؤں گا۔ جو کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے۔ حشمت نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا بول رہا ہے۔ ابھی کل تک تو اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی میں اس کمرے میں صرف بچے کے لیے لائی گئی تھی، اور آج اس پر اپنی بیوی ہونے کا حق جما رہا تھا۔ ایک رات گزرنے کے بعد آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے کمرے میں صرف بچے کی خاطر لائی گئی ہوں، آپ مجھے بیوی ہونے کا کبھی بھی مقام نہیں دیں گے، اور آج آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اب اپنی بیوی کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ جو خوفزدہ کھڑی تھی اور پھر بھی دل میں آتے سوال پر زبان پر لے گئی، جو غصے میں اس نے کہہ دیا تھا، ایک دم اس کی گرفت بازو پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ سچ تو کہہ رہی تھی، کل تک تو وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا، اور اب وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو دیکھے۔ جب تک کہ تم میرے نکاح میں میری بیوی ہو، میری بیوی بن کے ہی رہنا ہوگا۔ مزید فضول بکواس میں سننا نہیں چاہتا۔ اس کی باتوں کو اگنور کیے وہ غصے سے دھاڑا تھا، اور اس کے سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، دیکھتے ہوئے وہ بولا، اور نظر اس کی گردن پر جما دی تھی جہاں ابھی تک اس کی شدتوں کے نشان موجود تھے۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ویسے یہ نشان تمہاری گردن پر بہت پیارا لگ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے گمبھیر لہجے میں بولا، اور ایک بار اس لہجے تبدیل ہوا۔ وہ جو گھبرائی سی کھڑی تھی اور ایک دم سے سسپٹا گئی۔ رات تم نے حشمت کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ تمہیں میں نے رات کو مجھے یہ بتا دیا کہ تم میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، اور نمل کے لیے اپنا چہرہ اٹھانا تو بار ہو گیا تھا۔ ابھی وہ سر جھکائے کھڑی تھی کہ جب اس کو تھوڑی سی پکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نہ جانے اسے اپنے دل میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ زینب کے ساتھ اس کی ارینج میرج تھی، لیکن نہ جانے کیوں سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ ابھی یہ بھی ایسا ہو رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی خوبصورتی اور نشیلی آنکھوں میں اپنا دل ہار بیٹھا ہو۔ وہ اس کی گردن پر دوبارہ جھکا، اور اس نے اپنے ہی دیے ہوئے نشان پر دوبارہ سے ہونٹ رکھتے ہوئے شدت بھری گستاخی کر کے پیچھے ہوا تھا، اور زور سے آنکھیں موندے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے جلدی سے اس کی دیوار کا سہارا لیا، ورنہ تو اسے لگ رہا تھا کہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے اپنے چہرہ کو ڈھانپ لیا۔ سانس لے رہی تھی، اور جلدی جاؤ چینج کر کے آؤ، ورنہ ایسا ہوگا کہ آج تمہارا دن بھی باہر جانے کا کینسل کر دوں گا۔ اس کے کہتے ساتھ وہ جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے وہ کھڑا مسکرا پڑا تھا۔ آپ کی وجہ سے میں نے حشمت سردار سے بات کی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن اب وہ مجھے اس لڑکی کی خاطر دوسرے کمرے میں بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی، اب میں کیا کروں؟ اب جانتی بھی ہیں کہ آج کیا ہوا۔ زینب غصے سے سیدھی ہوئی اور اپنی ساسو ماں کے کمرے میں آئی۔ وہ جو ابھی بھی پرسکون سی بیٹھی تھی اس کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ اس عورت کو صرف ایک ہی چیز سے مطلب تھا، اور وہ تھا اپنا پوتا۔ اسے کسی بھی حال میں اپنا پوتا چاہیے تھا، باقی اسے کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ اسے اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی دونوں بیویوں میں سے کسی کو بھی چھوڑنے کا وقت آئے گا تو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی خاندانی بیوی تھی، اسی بات کا وہ غرور لیے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کیا چیز ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس لڑکی کو حشمت کے کمرے سے باہر پھینکو؟ اگر تم یہ سب نہ کرتی تو حشمت کبھی بھی اس کی ہمدردی میں نہ بولتا۔ تم نے خود اس کو موقع فراہم کر رہی ہو ایسا کرنے کی۔ اس کے ساس نے پرسکون لہجے میں اپنی بہو کو دیکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوئے چہرے میں کہا تھا، تو آپ کہہ رہی ہیں بس میں آرام سے بیٹھی دیکھتی رہوں وہ کیسے میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہو؟ وہ ایک دم سے چیخی تھی، آواز آہستہ رکھو بہو، ورنہ
تمہاری زبان ابھی اور اسی وقت کاٹ دوں گی۔ اس کی سانس ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی غصے سے گرائی تھی۔ مجھے کسی بھی حالت میں اپنا پوتا چاہیے، حویلی کا وارث، اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو کرو گا۔ اگر تم ہمیں پوتا دیتے تو یہ سب نہ کرتے۔ اب تمہیں یہ برداشت کرنا ہوگا۔ جس دن اس لڑکی نے اس حویلی کو پوتا دے دیا اسی دن اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ اس کی ساس نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا اور وہ غصے سے کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بدل نہیں سکی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی کروا کر بڑی غلطی کر دی، لیکن ایک بات وہ کبھی یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کے حق میں نہیں تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اور اب زینب کو بھی انتظار کرنا تھا۔ جتنا ہو سکے تھا اس لڑکی کو تکلیف پہنچانی تھی۔ بس ایک بار وہ اس گھر کی حویلی کو وارث دے دیتی، پھر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلے گی اور اس کی ساس دوبارہ اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اور اس دن کے بعد زینب اور نمل کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ زینب دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی جبکہ نمل سردار کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ سردار کا یہ رویہ اس کے ساتھ کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ جیسا پہلی رات رویہ تھا اب تو بالکل اس طرح کا بالکل بھی نہ تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ وجہ کیا ہے، لیکن وہ نہ سمجھ یہ پا رہی تھی کہ حشمت کے رویے کی تبدیلی شاید وہ خود ہے۔ اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی رات ہی وہ اس پر قائل ہو گیا تھا۔ شاید حشمت سردار کو محبت ہو گئی تھی، اور اب اس کا ارادہ کیا تھا وہ تو خود نہیں جانتا تھا، لیکن وہ پرسکون تھی کہ اس دن کے بعد وہ اور نہ اس کا سامنا اپنی ساس سے ہوا اور نہ ہی زینب کے ساتھ۔ وہ اسی میں مطمئن تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سردار نے اپنی ماں اور بیوی کو سختی سے منع کیا تھا کہ انہوں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آئے گا، اور اس کی ماں تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہی تھی۔ لیکن زینب نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ ضرور نمل کو تکلیف پہنچائے گی۔ آخر اس لڑکی نے اس کا شوہر چینا تھا، وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتی تھی؟ ایک مہینہ ایسے گزر گیا۔ دن بدن وہ مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ حشمت کے ساتھ اس کا مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے جدا نہ ہوتی، اور اسے لگتا تھا کہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی وہ نہ سمجھ اس بات سے نہ واقف تھی کہ اصل مشکلات ابھی آنی ہیں، جس کا اسے سامنا کرنا ہے۔ جس کام کے لیے وہ حویلی میں لائی گئی تھی، دو لوگ اس حویلی میں تھے جو اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ اس حویلی کو اس کا وارث دے دے گی تو اسے حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ آخرکار ایک مہینے بعد ہی حویلی میں خوشخبری آ گئی تھی، نمل ماں بننے والی ہے۔ اور اس کی ساس نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن زینب کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس کی ماں نے تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ابھی حشمت کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب اسے کمرے سے باہر آئی تو اسے صبح سے ہی چکر آ رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آئی کہ چکرا کر گر گئی۔ ملازمہ نے دیکھا تو اپنی بڑی بیگم صاحبہ کو بلایا، ساس نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ دادی بننے والی۔ یہ سنتے ہی پیر سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پوری حویلی کے علاوہ باہر گاؤں میں بھی اس نے کپڑے وغیرہ بھی دیے تھے، اور اب وہ حشمت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے خوشخبری سنا سکے۔ جب یہ خبر نمل کو پتہ چلی تو اس کا چہرہ بھی سن کر شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ آج حشمت کو زیادہ مصروف تھا، اس لیے اسے آتے ہوئے رات کا 1 بج گیا تھا، اور اس کے ساتھ تو آج حشمت اپنے ساتھ بہت زیادہ مصروف تھا۔ کمرے میں جا کر سو گئی تھی انتظار کرتے کرتے، لیکن وہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اسے خوشخبری خود دینا چاہتی تھی۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرے کے دروازے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئی تھیں۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی چادر کو اتار کے اس نے صوفے پر رکھا تھا، اور اسے دیکھ کر تو جمن کچرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حشمت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور ایک نرم مسکراہٹ پر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ معمول تھا جب بھی وہ رات میں ہوتا تو اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اور اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے خود بھی حیران تھا، پر یہ سب کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے اپنی بات پر قائم رہنا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے سوچا تھا، لیکن اس کا دل اب یہ سب کرنے پر مجبور تھا، اور اسے بھی یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اس لیے اس نے جو کچھ سوچا تھا اسے سائڈ پر رکھ کر وہ کرنے لگا تھا، اور اس کا دل کہہ رہا تھا محبت بھی کیا چیز ہے، اچھے سے انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ اور یہ چیز بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ خوش تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زینب کا خیال نہیں کر رہا تھا، وہ زینب کا پہلے کی طرح ہی خیال رکھتا تھا۔ اگر 3 دن اس کے کمرے میں رہتا تو 3 دن زینب کے پاس، لیکن اس لڑکی کا تو منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا تھا اور بات پر چڑھ جاتی تھی۔ یہی بات حشمت کو اس کی بری لگنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مسئلہ اور سکون سے لے کر اس کی حویلی میں رہے، لیکن شاید زینب کو یہ بات منظور نہیں تھی، اور اس کے رویے کی وجہ سے حشمت اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ جانور کو بس اسی دن کا انتظار تھا جس دن نمل اس حویلی کو پوتا دے گی اور پھر دھکا دے کر باہر نکال دے گی۔ اس دن بے چینی سے کاٹ رہے تھے، اور حشمت نمل کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا سوائے دشمن نے حشمت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ کا پکڑا
چلیں پہلے جانب بیٹھ گئی تھی اور پھر ایک خوشخبری دینی ہے۔ نمل چہرہ جھکائے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں تلے دباتے ہوئے کہا، جو غور سے اس کے چہرے کو اٹھتے رنگوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دانتوں تلے دباتے اس نے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ کیسی خوشخبری! اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے معراج میں بولا تھا کہ آپ بابا بننے والے ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ اسے سن کر تو ایک دم سے الفاظ میں بولی تھی۔ آج وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ نہ سن پاتا۔ کہا تھا، کیا کہا تھا تم نے؟ وہ چڑھ کر اس سے دور ہوا تھا۔ چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے۔ میں نے کہا بابا بننے والے ہیں، وہ کہتے ہی منہ چھپا گئی۔ کیا کہا تم نے؟ سچ؟ اس کی بے یقینی الفاظ میں ڈوبی تھی، اس کے کانوں پر پڑی تھی۔ جس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس بات پر ساری رات چہرے بھی اس کے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ زبر! مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ چھپایا تھا، خوشی سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ اتنے سال وہ انتظار کرتا رہا، اسے پوری امید تھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے ضرور نوازے گا۔ لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ اپنی بیوی کا علاج کرواؤ، اس کا ٹیسٹ وغیرہ کراؤ۔ جب اپنے دونوں کے چیک اپ کروائے تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی میں خرابی ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سنتے ہی مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی ایک بار نہیں سوچا تھا کہ اب جب وہ اسے خوشخبری ملی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل سچ بول رہی ہوں، بابا بننے والے ہیں اور میں ماما۔ وہ شرم سے میرے رشتے میں پسینے میں دیکھنے لگی اور بولی، تھینک یو میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ وہ خوشی اور مسرت اور مجھے تاثرات میرے لیے بولا، جھک کر اس کے ماتھے پر بہت سارے اسے سینے میں پیچ دیا اور بہت زیادہ خوش تھا، اتنا خوش کہ لفظوں میں ہی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ حشمت کی ماں اور اس کی بیوی نے اجازت اسی شرط پر اور اس سے شادی کرنے کے لیے فورس کیا تھا کہ وہ بچہ ہوتے ہی اس بیوی کو چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ یہ بات تو بھول بڑھ گیا تھا۔ 9 مہینے بڑی جلدی گزر گئے تھے اور زینب کی ساس نے سختی سے اسے منع کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہ کرے اور نہ ہی نمل کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا اور اس بچے کو ہوا تو اسے چھوڑیں گی نہیں۔ اس نے زینب بھی تھوڑا خود پر کنٹرول کیے بیٹھی تھی، وہ زیادہ اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔ جب آج وہ وقت آ گیا تو ایک ننھی سی جان کو دنیا میں لانے والی تھی تو حویلی میں 2 لوگ بہت زیادہ خوش تھے، ایک وہ اور ایک اس کی ساس۔ دوسرا زینب خود۔ اس 9 مہینوں میں حشمت بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھی۔ یہ تبدیلی صرف نمل کی وجہ سے تھی اور نمل کے ساتھ ہی تھی، ورنہ باقیوں کے لیے وہ ویسا ہی تھا۔ نمل تبدیل ہوئے، اس کا رویہ بھی نمل کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ تو پہلی رات کا رویہ نمل کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا، وہ تو پہلی رات کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ اس نے 9 مہینوں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ نمل تو اتنی نعمہ خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی جسے حشمت جیسا شوہر ملا ہو، اس کی ہر ایک چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ان پورے 9 مہینوں میں اس نے اس کا ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ وہ خود اسے کچھ کہتا نہ تھا اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ نمل سے کچھ کہہ سکے۔ اور آج رات جب 3 بجے کا وقت تھا، اسے درد کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور ادھر دیکھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے حشمت کو آواز دی جو اس کی ایک ہی آواز پر اٹھ بیٹھا تھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ تکلیف سے کرائی تھی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ابھی ہسپتال لے کر جاتا ہوں۔ وہ ایک چادر پکڑے اس کے اوپر ڈالتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑے فوراً باہر کی جانب بھاگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے پیچھے آرام سے اسے لٹا کر وہ اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہسپتال موجود تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ ہسپتال پہنچا اور نمل کو جلدی سے اندر آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ حویلی میں ملازموں نے اس حشمت کی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ سردار کی چھوٹی بیوی کو ہسپتال لے کر گئے ہیں اور اس کی ماں تو خوشی سے اٹھ بیٹھی تھی اور حشمت کو کال کر کے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی آپریشن چل رہا ہے۔ زینب کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے کمرے میں باہر آ گئی تھی۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ اتنے سالوں اتنے دنوں بعد آخر جو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اسے بس مزید لڑکی کو برداشت نہیں کرنا تھا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی اور وہ سوچا ہوا تھا۔ آخرکار کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اس نے باہر آ کر فوراً حشمت کو اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے بھی طبیعت آبی سے پوچھا تھا۔ سردار صاحب پریشان مت ہو، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے اور مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے سردار کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھڑے انسان کو جانتی تھی کیونکہ اس کے ہسپتال کو بنانے میں بھی بہت زیادہ ہاتھ تھا، تو سامنے کھڑے انسان ہی کا تھا۔ حشمت نے پوری طرح گاؤں میں ہر طرف سے سہولت موجود ہو، اس نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے، لوگوں کی خدمت کی تھی اور اسی وجہ سے گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے سردار تھوڑا غصے کرتے تھے لیکن دل کا برا نہیں۔ ان کے لیے اس نے بہت کچھ کیا تھا۔ کیا میں اپنی بیوی اور بچی سے مل سکتا ہوں؟ حشمت نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی سے نوازے اور آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ جی جی بالکل آپ مل سکتے ہیں۔
بس ہم لوگ ان کو دوسرے کمرے میں شفٹ کرنے والے ہیں، تو آپ پھر ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مزید ایک ہدایت دی، پھر وہ وہاں چلی گئی اور حشمت بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی نمل کو دوسرے روم میں شفٹ کیا گیا، وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا جہاں نمل نے آنکھیں کھولی تھی اور وہ کھڑا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا پڑی تھی اور جلدی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ خوش ہیں؟ نمل نے تھوڑا گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی میں سب کو بہت خواہش تھی کہ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ لڑکا پیدا ہو، لیکن حشمت نے اس بارے میں اسے کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے معصوم سی پری دی ہے، آخر میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنا زیادہ خوش ہوں، حشمت نے محبت والے لہجے میں کہتے جھک کر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا تھا، اور یہ سن کر جیسے ہی نمل کے دل کو ٹھنڈک ملی تھی اور پھر سکون ہو گیا تھا۔ اس کے وقت نرس ہاتھ میں معصوم سے بچی کو لے کے آئی تھی، اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر حشمت کے حوالے کیا تھا، اور جس نے بہت احتیاط سے اپنی بیٹی کو پہلی بار پکڑا تھا، وہ اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ماتھے محبت بھرا بوسہ دیا اور گالوں پر اسے ماتھے کو چومنے لگا، اور اس کی ماں نے دائیں طرف لٹا دیا تھا۔ نمل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ حشمت نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، امی نہیں آئیں؟ نمل نے حشمت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے انہیں کال کر دیا ہے، ڈاکٹر سے میں نے بات کر لی ہے، ہم کچھ دیر میں حویلی جا رہے ہیں، میں تو وہاں پر تمہارا ٹھیک سے خیال رکھ سکتا ہوں، مجھے ہسپتال ویسے بھی پسند نہیں۔ حشمت نے کہتے جھک کر ماتھے پر باری باری بوسہ دیا تھا۔ اب تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا اور کمرے میں سے چلا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد حشمت اپنی بیٹی اور بیوی کو لیے ساتھ حویلی میں آیا تو دونوں کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ اس کی ماں نے بہت اچھے سے انتظام کیا تھا، حویلی میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ اس کی ماں تو یہی پتا تھا کہ پوتا ہی ہوا ہے، انہوں نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے ہاں پوتا ہوا یا پوتی پیدا ہوئی۔ حشمت نے آرام سے نمل کو صوفے پر بٹھا دیا اور اس کی ماں نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے پوتے کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ ہر کار میری خواہش پوری ہوگی، اس گھر کا وارث آ گیا، میرا پوتا دیکھنا بڑا ہو کر تمہارے جیسا ہی بنے گا، اس کی ماں نے خوشی سے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دراصل پوتی تھی۔ امی یہ پوتا نہیں پوتی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، حشمت نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو آگاہ کیا تھا۔ زینب بھی کچھ فاصلے پر کھڑی یہ سن کر تو وہ بھی چونکی۔ اس کی ماں جس کا چہرہ ایک سیکنڈ سے پہلے مسکرا رہا تھا وہ ایک دم سیریس ہوا تھا۔ نمل بھی بیٹھ کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے حشمت کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کے تاثرات ابھی بھی نامعلوم تھے۔ حشمت سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں کے تاثرات کیوں تبدیل ہوئے، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ حشمت تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس حویلی کو وارث چاہیے، نہ کہ ایک بیٹی۔ یہ ایک بیٹی کو کیسے جنم دے سکتی ہے جبکہ اسے اچھا سے کہا گیا تھا کہ ہمیں بیٹے چاہیے، اس کی ماں نے غصے سے نمل کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ماں پہلی بات کہ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی کو ان سے لے لیا تھا اور لے کر نمل کی گود میں لٹا دیا تھا۔ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ دوسری بات مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ مجھے بیٹے کی خواہش نہیں تھی، مجھے بیٹی کی خواہش تھی، مجھے اولاد کی خواہش تھی، چاہے وہ بیٹی ہوتی یا بیٹا، لیکن مجھے اپنا وارث چاہیے، مجھے پوتا ہی چاہیے۔ تم ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو اور بچی کو بھی اس کے حوالے کر دو، اس کی ماں نے غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے ماتھے پر بال گہرے ہوئے تھے۔ خبردار اگر آپ نے میری بیٹی اور بیوی کے بارے میں کچھ ایسا ویسا بولا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اور میں نے کہا تھا نا مجھے فرق نہیں پڑتا، بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور آپ کیا سوچتی ہیں میں اسی سے خوش ہوں، یہی کافی ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا نمل کو کی جانب بڑھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سے وہ دونوں ساس بہو جاتے دیکھ رہی تھی۔ امی میں نے کہا تھا نا کہ حشمت سردار آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ پوتا ہوتے ہی اسے چھوڑ دیں گے، لیکن اس لڑکی کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ زینب نے اپنی ساس کے پاس آتے ہوئے جلدی پر تیل ڈالنے کا کام کیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، مجھے پوتا ہی چاہیے، مجھے پوتی نہیں چاہیے، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، اس میں مجھے تمہارا ساتھ دینا ہوگا، اس کی ساس نے کہا تو زینب کے چہرے پر بربری سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے وہ اسے اس گھر سے نکال دیں، اور پھر تمہیں بھی کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے ساتھ ہوتے تمہیں کسی اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں کچھ کہہ سکے، تم بس میرا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھو۔ نمل کو کمرے میں لاتے ہوئے آرام سے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس نے اس کے چہرے کی پیشانی کو صاف وہ پڑھ چکا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی بولنے سے پہلے حوصلہ دے چکا تھا۔ آپ کو سچ میں فرق نہیں پڑتا؟ نمل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے بیٹی چاہیے تھی، اب فضول قسم کا سوچو مت، بس اپنی بیٹی پر دھیان دو اور مجھ پر دھیان دو۔ آخری بات اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہی تھی۔ نمل نے گہرا سانس لے، کم سے کم اس کا شوہر تو اس کے ساتھ تھا، اور کیا چاہیے تھا؟
اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دن تو سکون سے گزر گئے تھے۔ نمل اب بھی کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کی ساس کو شاید اس بات تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دن جب اس کی ساس کو پتہ چلا کہ حشمت سردار گاؤں سے شہر کسی کام کے سلسلے میں 2 دنوں کے لیے جا رہا ہے، تو اسے یہ موقع ٹھیک لگا تھا اور بس وہ انتظار کر رہی تھی کہ حشمت جائے اور پیچھے وہ اپنا کارنامہ سر انجام دے۔ زینب اس کے ساتھ ہی تھی۔ جب صبح ناشتے کے بعد اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے کے بعد وہ شہر کے لیے نکل گیا تھا، تو پیچھے اسے وہ زینب کے ساتھ اس کے کمرے میں دندناتی ہوئی اپنی ساس اور زینب کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی کہ اپنی بیٹی کو اس نے زور سے سینے میں پیچ لیا تھا اور اسے ایسے لگا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ جلدی سے وہ یہاں سے اپنا ضروری سامان استعمال کیا اور جلدی سے نکل جاؤ۔ اس ساس نے نفرت بھرے لہجے میں دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب امی جی؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا، تو خبردار اگر تم نے مجھے امی کہا تو کوئی تمہاری ماں نہیں ہوں، سمجھ آئی؟ اور ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے اپنی بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ، مجھے پوتی نہیں چاہیے۔ تمہیں صاف لفظوں میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، اور آدھا گھنٹہ تمہارے پاس، ابھی کے ابھی اپنی چیزیں سمیٹو اور اپنا گندا وجود لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس کی ساس نے سرد لہجے میں کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بے بسی سے ان کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جہاں بھی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ زینب تو خاموشی سے کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور اس نے آگ لگا دی تھی، اب کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کے آگے کام اس کی ساس نے کرنا تھا، وہ ہو بھی کر رہی تھی، میری بلا سے کہیں بھی جاؤ لیکن یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ تمہارا منحوس وجود یہاں برداشت کرنا چاہتی ہوں۔ برداشت کر لیا، تم اگر پوتا دیتی تو الگ بات تھی، پھر بھی تمہیں اس گھر سے نکال دینا تھا، کیونکہ تمہیں اس حویلی میں لانے کا مقصد بھی یہی تھا، حویلی کو وارث دو، لیکن تم نے تو بیٹی کو جنم دیا، اب اس کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ نمل مزید کچھ کہتی، اس کی ساس نے غصے سے آگے بڑھی، لگتا ہے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے خود ہی تمہیں حویلی سے باہر نکالنا پڑے گا۔ اسے بازو سے دبوچتی ہوئی گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے آئی تھی۔ سارے ملازمین کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اس کے بازو پکڑ کر باہر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ نمل نے مشکل خود کو سنبھالا اور اپنی بچی کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی، اس کا سر بہت زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ اپنے منحوس وجود کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی اس حویلی کا رخ مت کرنا، اس کی ساس نے کہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کر دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں گرم آنسو نکل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ نمل نے حویلی کی طرف دیکھا، کہاں جائے گی؟ ماں باپ نے تو پہلے ہی اس سے منہ موڑ لیا تھا اور کوئی اس کا رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا اور اپنی حالت پر اس نے اپنی بچی کو دیکھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ حشمت کو کال کر سکے، لیکن اسے نمبر یاد تھا، اس لیے وہ وہاں سے چل پڑی۔ لیکن شاید اس کی قسمت اچھی تھی، وہ ابھی تھوڑا آگے ہی گیا تھا جب اسے حشمت کی گاڑی نظر آئی، اور وہ واپس کیوں آ گیا تھا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس وقت اس کا دل اس کی گاڑی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ حشمت جو اپنا موبائل جلدی سے کمرے میں ہی بھول گیا تھا، جب آدھے راستے میں جا کر حویلی سے باہر گاؤں سے نکل کر اپنے موبائل کا یاد آیا تو مجبوراً اسے واپس آنا پڑا، کیونکہ موبائل اس کے کام میں آنے والا تھا اور اس نے مختلف لوگوں کو کال کرنی تھی اور نمبر موبائل میں ہی سیو تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس آنا پڑا تھا۔ لیکن جب اس نے نمل اور اپنی بیٹی کو حویلی سے باہر دیکھا تو کافی حیران تھا۔ نمل تم بہت کم حویلی سے باہر آتی تھی، وہ بھی تو جب حشمت ہوتا تو اس کے ساتھ ہی کہیں باہر آتی جاتی، وہ حویلی سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ اب ان دونوں کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا۔ کافی صبح کا وقت ہے اور اس وقت اس کا باہر نکلنا حیران کر گیا۔ وہ گاڑی روکے باہر نکلا اور چلتا ہوا نمل کے قریب آیا۔ تم اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حشمت نے بے تابی سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے آہستہ آہستہ ساری بات حشمت کو بتاتی چلی، جس کے غصے سے ہمارے رگیں تن گئی تھی اور چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ میں لگتا ہے بڑبڑایا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ موبائل کی وجہ سے وہ واپس آ گیا تھا، اگر وہ نہ آتا تو نمل کہیں چلی جاتی تو وہ کیا کرتا؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چلو میرے ساتھ، آج اس معاملے کو بھی ختم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے بازو پکڑ کر گاڑی کی جانب لے کر گیا تھا اور فرنٹ دروازہ کھول کر اسے آگے بٹھا دیا۔ وہ دونوں ساس بہو جو نمل کے گھر سے نکالنے کے بعد مطمئن تھی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے سردار کو کیا جواب دیں گی، لیکن یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ ابھی 2 دن پڑے ہیں تو سوچ ہی لیں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ دیں گی کہ نمل بھاگ گئی ہے، کچھ بھی کہہ دیں گی، کم سے کم حویلی سے تو چلی گئی تھی نا، ان کے لیے یہی اہم تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حشمت اتنی جلدی اسے چھوڑنے والا نہیں۔ ابھی وہ دونوں کمرے میں آ کر بیٹھی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ حشمت سردار واپس آ گئے ہیں اور آپ دونوں کو بلا رہے ہیں۔ اسے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ حشمت کی ماں واپسی کا سن کر دونوں ایک دم سے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی تھی، جلدی کیسے آ گیا؟ اس نے تو 2 دن
بعد آنا تھا نا، اس کی ساس نے زینب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو خود بھی پریشان لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں امی، یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن حشمت کے ساتھ نمل کو بھی دیکھ کر دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے چہرے پر اتنی حیرانگی کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو تو اسے گھر سے نکال دیا، آپ لوگوں کو لگا کہ اب تک وہ جا چکی ہوگی۔ حشمت نے دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے دونوں کے قریب آیا تھا، اب دونوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی اور میری بیٹی کو انہیں گھر سے باہر نکالنے کی؟ نمل خاموشی سے اپنی بیٹی کو پکڑے ہوئے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ بیٹا، وہ اس کی ماں نے کچھ کہنا چاہا تھا، مجھے کوئی صفائی نہیں سننی، بس مجھے وجہ بتائے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ وجہ تم پہلے ہی جانتے ہو، میں نے تمہیں راضی اس لیے کیا تھا کہ تم حویلی کو اس کا وارث ملے اور حویلی کے خون کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اب اس لڑکی کی اس حویلی میں کوئی ضرورت نہیں، اس کی ماں نے سپاکی سے کہا تھا۔ اور وہ جو ان کی بات سن کر ایک دم سے حیران ہوا۔ اور یہ ڈیسائیڈ کرنے والی آپ کون ہوتی ہے؟ میری بیوی اور میری بیٹی کو حویلی سے باہر نکالنے والی آپ کون ہوتی ہے؟ یہ میری بیوی اور میری بیٹی ہے۔ حشمت نے نمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے مگر خنکی سے کہا تھا، میں تمہاری ماں ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ اور وہ بھی اسی انداز میں بولا تھا، اگر ماں ہونے کا فرض نبھائیں تو میں بھی بیٹے ہونے کا فرض نبھاؤں گا۔ آپ میری بیٹی اور میری بیوی کو حویلی سے نکالنا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں پھر بھی آپ کی بات سنوں؟ تو آپ کب اپنی حرکتوں سے باز ہوگی؟ میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لیا اور تمہیں خوش رکھوں، اپنی دونوں بیویوں کو میں خوش رکھوں، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں سکون کی زندگی گزارنا پسند نہیں۔ تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ حشمت نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو لوٹتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ اپنے آپ کو پہلے ہی سنا چکی ہوں، اب دوبارہ پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، یا تو آپ اس لڑکی کو طلاق دیں گے یا مجھے۔ زینب نے سامنے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نمل اور اپنی بیٹی کو تو کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارے ساتھ بھی میں نے سکون کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی، لیکن تمہیں اس حویلی میں کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر تم نہیں، نمل کے آنے کے بعد میں نے بھی تمہارے حقوق اور فرائض سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن شاید تم چاہتی ہو کہ نہیں کہ اس حویلی میں رہو، تو تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں حشمت اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں۔ حشمت نے سخت لہجے میں زینب کو دیکھتے ہوئے کرختگی سے کہا تھا۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے بے یقینی سے حشمت کی طرف دیکھا، اور نمل نے بھی فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور زینب تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ اس نے تو بس حشمت کو دھمکانا چاہا تھا، لیکن وہ یہ سچ میں سب کچھ کر گزر رہا تھا۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب تم یہاں سے نہیں جاتا کہ آج کی رات تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، حشمت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، اور اس کی کھڑی ہو گئی تھی۔ اور آپ مجھے بہت مایوس کیا، ایک عورت ہو کر اس کا طرح کا کیسے سوچ سکتی ہیں آپ؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کی سوچ پر، مجھے حیرت ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حشمت کے لہجے میں آہر کر بے بسی طاری ہوگی، اور آپ نے اپنی پوتی کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا۔ آج میں آپ سے یہی سمجھے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن آخری بار آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میری بیٹی اور میری بیوی سے دور رہیے گا، ورنہ اگلی بار میں ماں ہونے کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے جمل کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں ساس بہو پیچھے بھی بے بسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح زینب اپنا سامان سمیٹ کر حویلی سے چلی گئی۔ اب اس کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا ہاتھ سبزتا گھر پر اجاڑ دیا تھا۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، کیونکہ جس انسان کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی اور اسی کے مطابق اسے طلاق دے چکا تھا، اور حشمت کی ماں نے تو پورے 2 دن تک خود کو اپنے کمرے میں قید رکھا تھا، وہی سوچتی رہ گئی کیا غلط اور کیا صحیح۔ اتنی دیر سوچنے کے بعد انہیں بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ غلط کر رہی تھی۔ جب بیٹے نے ان کو آئینہ دکھایا تو اسے پتہ چلا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہتی تو اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیتی، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حشمت سے معافی مانگے گی، اور اسی فیصلے کی بنا پر اس کے سامنے موجود تھی۔ دیکھو حشمت، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے نمل کے ساتھ بہت برا کیا، اور میں تم دونوں سے معافی مانگنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ وہ دونوں بھی کمرے میں ہی تھے، ناشتے کے لیے باہر جانے والے تھے جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اس کی ماں اندر داخل ہوئی، آ کر ان دونوں سے معافی مانگنے لگی۔ نمل جلدی سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ آگے بڑھی اور ان سے پہلے کہ وہ ہاتھ جوڑتی زمل نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بڑوں سے تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، ہم چھوٹوں کو چاہیے کہ ہم بڑوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ آپ پلیز ہاتھ مت جوڑیں، ہم تو گناہ گار ہو جائیں گے، نمل نے محبت بھرے لہجے میں جھک کر کہا۔ تو اس کی بات سن کر ان کو سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ کھڑا اپنی ماں کو دیکھ کر رہا تھا، ان کے چہرے کی طرف وہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی، لیکن ان کے چہرے پر حقیقت کو دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس لیے ان کے ساتھ لیتا ہوا ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ غصے میں کہا، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، حشمت نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اپنی ماں کو گلے لگا لیا جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹا نہیں، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں بہت غلط کر رہی تھی،
بس مجھے معاف کر دو امی، یہ باتیں چھوڑ دیں، ہم دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب میری ماں ہے اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کبھی بھی آپ کو اس بات لہجے کروں، اور آپ نے مجھے مجبور کیا، لیکن خیر جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ کو احساس ہو گیا، یہ کافی ہے، حشمت نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حشمت کی ماں کو لگا تھا ان کا بیٹا ان کو واپس مل گیا، اور انہوں نے بہو کی طرف دیکھا، اور میں اپنے پوتوں کو اپنی گود میں لے سکتی ہوں؟ انہوں نے نمل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی جی بالکل، کیوں نہیں؟ اپنے بیٹے کی طرف بڑھی اور اس کو لا کر اپنی ساس کی گود میں دے دیا تھا۔ کیا نام رکھا ہے تم دونوں نے اس کا؟ نمل نے مسکرا کر حشمت کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کا نام رکھ سکتی ہوں؟ اس کی ساس نے خوشی سے پوچھا تھا۔ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں سوچ کر تم دونوں کو بتا دوں گی، اور میں اپنی پوتی کو لے کر جا رہی ہوں، تم دونوں جلدی سے ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ کہتے ہی مسکرا کر بچی کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ دونوں کمرے میں پیچھے اکیلے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نمل نے حشمت کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے پورا یقین ہے۔ بس اب اللہ کرے ہماری آگے کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزرے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں۔ حشمت نے مسکراتے ہوئے کہا، حشمت آپ کو نہیں لگتا آپ کو زینب کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی؟ نمل نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم یہ سوال ضرور پوچھو گی، لیکن اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی تھی، اسے آزما کر بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنا گھر بسانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں اسے طلاق نہ بھی دیتا تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا تمہاری اور میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنا، اور اس کا یہی کام تھا۔ اگلی بار وہ تم دونوں کو جان سے مار سکتی تھی، اور میں اسے ہر طرح سے آزما چکا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ بھی کیا، اور اس کے کہنے پر کیا۔ وہ طلاق چاہتی تھی تو میں نے اسے طلاق دے دی، اس سے ویلی میں نہیں ہوگا، حشمت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ نمل نے گہرا سانس لیا، اور جب سب ٹھیک ہو گیا اور تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے؟ بات کو تبدیل کرتے ہوئے حشمت کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے اس نے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس سے اسے گھورنا چاہا لیکن گھور نہیں پائی تھی۔ ایک بیٹی کے بعد اب آپ کو یاد آیا ہنی مون؟ تو کیا ہوا، ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ حشمت نے اس کے سر پر اپنے لاب رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا۔ نمل اس کی بات سنتے ہوئے مسکرا پڑی تھی۔ وہ جو پیچھے ہوا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اس نے ایڑیاں اونچی کی اور تھوڑا سا اوپر ہوتے ہوئے اس نے حشمت کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی چہرہ تھوڑا نیچے کیا تھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب ہونٹوں سے بہت پیار سے کس کی تھی۔ وہ تو اس کی حرکت پر حیران ہوا تھا۔ تھینک یو حشمت، ہر چیز کے لیے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا پڑی۔ حشمت نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں پیش لیا، دونوں نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ دونوں کی زندگی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ان دونوں کی آگے کی زندگی اچھی گزرنے والی تھی۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ دھڑکنوں کا لمس آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔